میں خود یہی کام کرتا ہوں، بھاڑا دے دلا کر بھی 4 پیسے کما لیتا ہوں، باقی سب تو ویسے ہی مندہ دھندا ہے۔ اس دلجلے کی گفتگو دلچسپ تھی لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس موضوع کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے عزیز کا ہوٹل جات دلایا تو وہ ہنس پڑا اور خفت امیز لہجے میں بولا، معاف کرنا بابو، ذرا دماغ کو گرمی چڑھ گئی تھی۔ پہلے میں بھی یہ سب کچھ برا سمجھتا تھا اور ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ وہ مجھے عزیز کے ہوٹل کا راستہ بتانے لگا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ خرابی کہاں تھی۔ معاشرے میں خرابیاں دن بدن ناسور کی طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ 15-20 برس پہلے بھی خرابیاں تھیں لیکن انہوں نے معاشرے کی مسلمہ اقدار کا درجہ حاصل نہیں کیا تھا۔ رشوت خور چوری چھپے ڈرتے ڈرتے رشوت لیتا تھا، ملاوٹ کرنے والا دلیر نہیں تھا، اسی قدر ملاوٹ کرتا تھا کہ گاہک کو شبہ نہ ہو سکے، ہر ایک سے چھپ کر اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ لیکن اب تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ رشوت حق سمجھ کر کھلے عام طلب کی جا رہی تھی، بغیرتی کے ساتھ کھلے بندوں سودے کیے جاتے تھے۔ ملاوٹ تجارت کا ایک بنیادی رکن بن چکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تمام طاغوتی طاقتوں نے باہمی تعاون کا معاہدہ کر کے اچھائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اللہ کے اس مشکور و ممنون بندے کے بیان کے مطابق عزیز کا ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ میں ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تو بس ایک خیال ذہن پر طاری تھا کہ اگر مجھے ملک کا آمر مطلق بنا دیا جائے تو میں ان خرابیوں کی کس بنیاد پر سب سے پہلے ضرب لگاؤں گا۔ دھوپ خاصی تیز تھی، اس کے باوجود پیدل چلتے ہوئے جو قانون کا جتنا زیادہ اور پکا محافظ تھا اسی قدر اس کا کام آسان تھا۔ افسران مجاز کی صوابدید پر اتنے بڑے بڑے فیصلے چھوڑ دیے گئے تھے کہ اگر افسر کے دل میں بے ایمانی آ جائے تو محض ایک سودے میں عمر بھر کی کمائی حاصل کر سکتا تھا۔ آخرکار میں بتائے ہوئے پتے پر ایک میں نام ہوٹل کے سامنے پہنچ گیا۔ چاند دوپہر کے وقت بھی خاصی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ میں کسل مندانہ انداز میں ٹہلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا اور خالی میز کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا، لیکن ہوٹل میں کوئی میز خالی نہیں تھی۔ میں بڑھ کر ایک ایسی میز کے گرد جا بیٹھا جہاں پہلے سے ایک ادھیڑ عمر مزدور براجمان تھا۔ میرے بیٹھتے ہی ایک نوخیز لڑکے نے پانی سے بھرا ہوا اسٹین لیس اسٹیل کا جگ اور گلاس پوری قوت سے ماربل کی میز پر لا ٹیکا۔ اسی لمحے ملے جلے شور میں تیز گھنٹی کی آواز گونجی۔ میں نے سر گھمایا تو کاؤنٹر پر 2 افراد کھڑے تھے۔ بھائی سے 2.5 روپیہ۔ ہوٹل کے کسی گوشے سے ایک آواز گونجی اور کاؤنٹر والا اپنے سامنے والوں کو ریزگاری لٹانے لگا۔ لباس کے اعتبار سے میں ہوٹل میں موجود لوگوں سے بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ چند میں چاروں طرف دیکھنے کے بعد میں نے جگ میں سے پانی نکال کر پیا اور ٹیبل والے کو ایک چائے کا آرڈر دے دیا۔ اسی دوران میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر مزدور کئی بار تجسس امیز نگاہوں سے میرا جائزہ لے چکا تھا، لیکن جو ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ مجھ سے لاتعلق نظر آنے لگتا۔ جو منہ توڑنے کی خاطر میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ماچس کے لیے سامنے والے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے بے نیازی کے ساتھ مٹھی میں دبے ہوئے سگریٹ کے ٹوٹے کا گل چھاڑ کر وہی میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر شکریہ کے ساتھ ٹوٹا اسے واپس کر دیا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے اپنی حکمت عملی میں فوری طور پر رد و بدل کر ڈالا اور اپنے سامنے والے سے بات کرنے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا۔ پیالی خالی کر کے میں کاؤنٹر پر پہنچا اور پیسے ادا کرتے ہوئے کاؤنٹر والے سے سوال کر بیٹھا، عزیز بھائی کدھر ہے؟ تم کون ہو؟ اس نے اشتباہ امیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرا پرانا یار ہے، سنا ہے کہ اس علاقے میں کوئی ہوٹل لے لیا ہے اس نے۔ یہ اسی کا ہوٹل تو نہیں ہے؟ اسی کا ہے، ملنا ہے تو شام 6 بجے آ جانا، کاؤنٹر پر وہی ملے گا۔ اوہ، میں نے گہرا سانس لے کر کہا، شام میں تو میں کراچی سے چلا جاؤں گا۔ پھر بے پروایانہ لہجے میں بولا، خیر میرا نام سلام ہے، اسے میرا سلام کہتے نا، پھر کبھی ادھر آنا ہوا تو اس سے مل لوں گا۔ میں نے دانستہ اس کا پتہ معلوم نہیں کیا۔ کوئی ضروری کام تو نہیں ہے اس سے؟ کاؤنٹر والے نے رازدارانہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، کام تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے معلوم ہوتا کہ میں کراچی آ کر اس سے ملے بغیر لوٹ گیا تو بہت ناراض ہوتا۔ اب کم از کم وہ کوئی شکایت تو نہ کر سکے گا مجھ سے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے، 4 دن پہلے آیا تھا، آج شام واپس جا رہا ہوں میں۔ مجھے کل ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ ادھر ہوٹل چلا رہا ہے۔ ویسے وہ اس وقت ہے کہاں؟ بادشاہ آدمی ہے، شہر بھر میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جانتے ہوئے بھی کچھ چھپا رہا تھا۔ بتانے کو میں 2-4 ٹھکانے بتا سکتا ہوں، لیکن تم پردیسی ہو، جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرو گے، ہو سکتا ہے کہ پھر بھی تمہارے ہاتھ نہ آ سکے، تم بلا وجہ مجھے بد دعائیں دیتے پھرو گے۔ ٹھکانے بتا دو، وقت ہوا تو کوشش کر لوں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسی اثنا میں یکے بعد دیگرے کاؤنٹر پر 2 گاہک آ گئے۔ ایک نے فوراً نوش کے پیسے ادا کیے تھے، دوسرے نے دائری آنکھ دبا کر مال مانگا تھا، اور کاؤنٹر والے نے اپنی ایک دراز سے میری جانی پہچانی ہیروئن کی پڑیا نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ شہر میں تم بلا وجہ ہی بھٹکتے پھرو گے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ کہنے لگا، تم اس کو پرانے دوست تو اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مل ایریا میں تھانے سے آگے ایک پلاٹ پر بہت بڑا کھلا گودام بنا ہوا ہے، وہاں ایک بڑا ہال بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر چوکیدار سے پوچھ لینا، عزیز نے ملنا چاہا تو خود ہی اندر بلا لے گا۔ تو کیا یہ امکان بھی ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دے گا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔
یہ تمہارے اور اس کے تعلقات پر منحصر ہے۔ میں نے بتایا نا کہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم بھی اسے یہی بتانا کہ وہاں کا پتہ میں نے بتایا ہے، تم اس کے پردیسی دوست ہو، اس لیے بتائے دے رہا ہوں۔ وہ وہاں کیا کرتا ہے جو کسی کا آنا پسند نہیں کرتا؟ یہ سب اسی سے پوچھ لینا۔ وہ میرا سوال ڈال کر مجھے گودام کا پتہ سمجھانے لگا۔ میں وہاں سے سیدھا سوسائٹی کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب میرے لیے سواری کا انتظام ناگزیر ہو گیا تھا، جس کے لیے کرائے کی کار ہی سب سے موزوں رہتی۔ سوسائٹی کے ایک شو روم سے طاقتور انجن والی ایک کار کرائے پر حاصل کر کے مل ایریا کی طرف میں روانہ ہو گیا، اور تھوڑی سی تلاش کے بعد اس گودام میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا پتہ عزیز کے ہوٹل سے معلوم ہوا تھا۔ وہ گودام ایک بالکل ویران علاقے میں واقع تھا، جہاں کرو جوار کے سنتی پلاٹوں کے گرد صرف 4 دیواری بنانے پر اکتفا کیا گیا تھا، یا پھر وہ خالی ہی پڑے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان وسیع و عریض قطعات اراضی کے مالکان کو زمین کے حصول سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ برحساب برس گزرنے کے بعد وہاں ایسی ویرانی کا راج نہ ہوتا۔ میری کار ایک طرف چھوڑتی اور مطلوبہ گودام کے زنگ خوردہ آہنی پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا۔ پہلے میرا ارادہ پھاٹک پر دستک دینے کا تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر کتنی نفری ہوگی، لہذا چند ساریوں تک اندر کی سنگن لینے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ کافی آگے ایک جگہ مجھے شکستہ دیوار میں چند تراڑیں نظر آ گئیں، جو بآسانی قدم جمانے کے کام آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کا میدان صاف دیکھ کر دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ پہلی دراڑ میں قدم جما کر میں نے دیوار کا کنارہ تھاما، اوپر چڑھ کر اندر کا جائزہ لیا تو وہاں کچے میدان میں جا بجا کاٹ کباڑ کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر پھرتی کے ساتھ اندر کود گیا۔ کچھ دیر تک میں وہی زمین پر بیٹھا اندر کے محلے وقوع کا اندازہ لگاتا رہا، جو زیادہ پیچیدہ نہیں تھا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ پھاٹک کے قریب ایک کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، اور پلاٹ کے انتہائی عقبی حصے میں دیوار سے ذرا دور ایک بڑا سا شیڈ بنا ہوا تھا، جہاں عزیز کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں اس وقت بھیڑیوں کے بھٹ میں آ گھسا تھا، اور مجھے اس جسارت کا انجام کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن پیش قدمی کرنے کے بعد پیچھے ہٹنا میرے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ میں دیوار سے لگے پھاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کی کوٹھڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹھڑی کے قریب پہنچ کر مجھ پر چلاٹ سی طاری ہوگی۔ میں شروع سے ایسی احتیاط کر رہا تھا جیسے میرا مارکا کسی پلاٹون سے ہونے والا ہو، لیکن وہاں کوٹھڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس پر ایک صحت مند قبائلی پوری بے فکری کے ساتھ پاؤں پسارے چت پڑا سو رہا تھا۔ میں بھرا ہوا پستول سنبھال کر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ اس کا دائنا پیر میں نے ہلایا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ پھر اپنے سامنے ایک پستول بردار اجنبی کو دیکھ کر اس کے فرشتے کوچ کر گئے، اور وہ مشینی انداز میں چارپائی سے اٹھتا چلا گیا۔ تم کون ہے؟ اس نے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہوئے بکھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہمارا تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے برادر خان، میں نے اسی کے لب و لہجے میں نرمی سے کہا۔ تمہارا صاحب کدھر ہے؟ اوے برادر خان کو غرق کرو، وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم چور کا بچہ اندر کیسے آیا؟ وہ میرے لہجے کے نرمی سے غلط معنی اخذ کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے سخت رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خوش میں رہ کر بات کرو ورنہ کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ اس جگہ کا مالک کون ہے؟ اس نے نسلا خون دانتوں میں دبا کر مجھے یوں گھورا جیسے بس چلے تو مجھے کچا ہی چبا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ مجھے جواب چاہیے، میں زیادہ دن انتظار نہیں کروں گا۔ جگہ کا مالک ولایت میں ہے، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہوتا ہے، وہ اجڑ لہجے میں بولا۔ نام وام ہم کو معلوم نہیں۔ عزیز احمد کون ہے؟ میں نے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں سوال کیا۔ میری زبان سے عزیز کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں یوں حیرت امڑائی جیسے میں نے کوئی انہونی سی بات پوچھ لی ہو۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم تمہارا کسی بات کا جواب نہیں دے گا، تم ہم کو نوکری سے نکلوائے گا۔ وہ ضدی طبیعت کا روایتی قبائلی تھا جو جان دینا گوارا کر لیتا، لیکن اپنے مالکان کے خلاف زبان ہرگز نہ کھولتا، لہٰذا میرے لیے اس وقت خراب کرنا بےسود تھا۔ میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر پستول بائیں ہاتھ میں تھاما اور دائنے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر ایسی بھرپور ضرب لگائی وہ لہجہ بھر کے لیے بھی اپنے قدموں پر نہ ٹھہر سکا اور دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے تیورا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی بے ہوشی خاصیت طویل ثابت ہوگی، لیکن وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کوٹھی کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی تاکہ وہ ہوش میں آ کر بھی آسانی کے ساتھ باہر نہ نکل سکے۔ کسی گاڑی کو موجود نہ پا کر مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ کم از کم ایٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ عزیز کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شاید اس نے اس ویران پلاٹ پر منشیات کی تیاری یا ذخیرہ اندوزی کا کوئی چکر چلایا ہوا تھا۔ جب بھی وہ کسی کی وہاں آمد پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا میں اس کے کیشیئر کے پیٹ میں اتر کر وہاں تک آنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ کوٹھڑی سے فارغ ہونے کے بعد میں دور افتادہ حصے میں بنے ہوئے شیڈ کی طرف ہو لیا۔ اس شیڈ میں داخلے کا بس ایک ہی راستہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر زور آزمائی سے پہلے شیڈ کا طواف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فرار کے امکانی راستے نظر میں آ سکے۔ میں شیڈ اور احاطے کی ایک بھی دیوار کے درمیانی
گلیارے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے قدم زمین میں گر کر رہ گئے۔ کسی سم سے ایئر کنڈیشنر چلنے کی دھیمی اور مسلسل گھوں گھوں سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں ایئر کنڈیشنر کی تلاش میں نظریں دوڑا ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں ایک مہوم سی چہکار ابھری، جیسے کسی عورت نے بوجھل آواز میں مختصر سا کہکا لگایا ہو۔ میں نے دیوانہ وار اطراف کا جائزہ لے ڈالا، لیکن اب فضا پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہونے لگا جیسے وہ نسوانی کہکا میرے وہم کی پیداوار رہا ہو۔ میں کافی دیر تک کسی آواز کے انتظار میں اسی گلیارے میں وقت برباد کرتا رہا، لیکن اس کے بعد نادیدہ ایئر کنڈیشنر کی آسیبی گھوں گھوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے مایوسی کے عالم میں اس شیڈ کا طواف مکمل کیا اور پھر تن بتقدیر ہو کر داخلے کے واحد راستے پر مقدر آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پوری طرح چکنا ہو کر پستول ہی کے دستے سے شیڈ کے آہنی دروازے پر گویا طبلے جنگ بجا دیا۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور انتظار کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر طویل محسوس ہو رہا تھا۔ 1 2 3 شاید 4 5 منٹ اسی روح فرساں انتظار میں گزر گئے، لیکن میں نے اپنے تمام تر اضطراب کے باوجود دوبارہ دروازے پر دستک نہ دی، کیونکہ آقاؤں کی لغت میں چوکیدار کی ایسی کوئی جسارت سرکشی کے زمرے میں گنی جاتی ہے، اور میں اندر والوں کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس ناگہانی مداخلت کا ارتکاب چوکیدار کی طرف سے ہوا ہے۔ آخرکار کھٹکا کھلنے کی پرشور آواز کے ساتھ برہمی کے عالم میں دروازہ کھولا گیا۔ کیا مصیبت ہے نادر خان؟ اسکاچ کے تیز بھبکے کے ساتھ ایک ناخوشگوار آواز ابھری۔ میں پستول سیدھا کیے دیوار کی اوٹ سے اچانک سامنے کا۔ تم کون ہو؟ مخمور آنکھوں والے لکنت آمیز لہجے میں سوال کیا۔ خدائی فوجدار۔ نادر خان اپنی کوٹھری میں گہری نیند سو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا لو اور جو کچھ کہوں اس پر بلا چوچ رہا عمل کرتے جاؤ، ورنہ بلا تعامل جہنم واصل کر دوں گا۔ میرے رویے پر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ نشے کی جھونک پھر میرا اچانک نمودار ہونا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا تھا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر لیے تھے۔ میں اسے کور کیے اندر داخل ہوا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ بظاہر خستہ اور شکستہ نظر آنے والا وہ چیڑ اندر سے کچھ اور ہی بنا ہوا تھا۔ اس کے قریب وسط میں لگے ہوئے دروازے کی داہنی جانب ساز و سامان ذخیرہ کرنے کے لیے کھلی جگہ تھی، جہاں گتے کے ڈبوں میں شراب کے کریٹوں کے کئی ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت تک میرا شکار ہاتھ اٹھائے الٹے قدموں چل رہا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ٹھوکر کھا کر گر ہی نہ جائے، لہٰذا میں نے تحکم میں لہجے میں سیدھا ہونے کا اسے حکم دیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے رخ تبدیل کیے بغیر سوال کیا۔ اگر تمہارے دماغ پر اس وقت چربی چڑھ گئی ہے تو سنو، میرا نام ڈینی ہے اور قاسم کے دنوں سے تم پر میرا حساب چلا رہا ہے، جسے شاید میں آج بے باک کر لوں گا۔ ڈینی؟ اس نے مسرت امیز حیرت کے ساتھ دہرایا، پھر اچانک ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں اگر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس قدر غافل بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے زیر کر لیتا۔ میرا داہنا گھٹنا بر وقت فضا میں بلند ہوا اور وہ اپنے ہی زور میں کراتا ہوا پیچھے الٹ گیا، لیکن میرے ہاتھ سے پستول نکل گیا۔ اس وقت میں تمام حواس پوری طرح کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عزیز کی آواز بلند ہوتے ہی شیڈ کے بائیں طرف سے کہیں کچھ آہٹ پیدا ہوئی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ ایٹو، میری چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کیا اور میں نے بڑھ کر وحشیانہ قوت سے عزیز کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ دوبارہ کسی ذبح ہوتے ہوئے سانڈ کی طرح ٹکرایا تھا، لیکن میری لہراتی ہوئی ٹانگ پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اگر اس وقت ایٹو یا عزیز کا کوئی اور حمایتی اس شیڈ میں موجود تھا تو میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ اس کے نمودار ہونے سے پہلے مار مار کر عزیز کا بھرکس نکال دوں، تاکہ مجھے بیک وقت 2 حریفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عزیز جسمانی طور پر مجھ سے کم تر نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا۔ 2-4 ہی لاتوں میں اس کی ساری مدافعت دم توڑ کی اور وہ گھگھیانے لگا۔ میں نے اس کی گردن پر ایک بھرپور ہاتھ رسید کیا اور جھپٹ کر پستول اپنی تحویل میں لے لیا اور اپنا سر گھٹنوں میں دیے فرش پر بیٹھا کراتا رہا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے مزید سکت کا اظہار کیا تو اسے مزید تشدد سہنا ہوگا، جس کی مدافعت اس کے بس سے باہر تھی۔ میں بھرا ہوا پستول ہاتھ میں تھامے اپنی جگہ چکنا کھڑا رہا۔ عزیز کے ساتھ میری نگاہیں بائیں حصے سے آنے والی راہداری کا بھی جائزہ لے رہی تھی تاکہ آنے والے کا فوری استقبال کیا جا سکے۔ راہداری میں بے ترتیب سی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ شاید آنے والا مجھے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ عزیز کی طرح وہ بھی نشے میں ہے۔ میں نے فوری طور پر اپنی جگہ قدر تبدیل کر دی تاکہ آنے والا مجھے براہ راست نشانہ نہ بنا سکے۔ شیڈ چاروں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے وہاں دن میں بھی روشنی ناکافی ہی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے راہداری میں روشنیاں چل رہی تھیں۔ راہداری سے شیڈ کے فرش پر پڑنے والے روشن مستطیل میں مجھے ایک سایہ لڑکڑاتا نظر آیا۔ آہٹیں آتی رہی اور وہ ناقابل فہم انسانی سایہ دراز تر ہوتا چلا گیا، اور جب وہ ہیولا غیر محتاط انداز میں راہداری سے برآمد ہوا تو میں حیرت سے تقریباً چیخ اٹھا۔ وہ رکشی تھی اور نشے میں بری طرح دھت نظر آ رہی تھی۔ ہوش میں آؤ رکشی، میں نے عزیز سے بچ کر اس کے قریب جا کر اس کے رخسار پر بیک وقت کئی تھپڑ برسا دیے۔ میں ڈینی ہوں، ڈینی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟
डैनी? वो हिचकी लेकर बुड़बुड़ाई। मुझे मालूम था कि तुम रंग में भंग करोगे, जरा देर बाद ही आ जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। और वो कहाँ गया, मेरा पालतू गैंडा? वो तो बस दरवाजा देखने आया था, उसे बुलाओ ना। गुस्से से मेरा खून खोल उठा। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसका दामन कभी भी पारसाई के दाग से आलूदा नहीं होने पाया था, लेकिन फिर भी बेगैरती और कमीनगी की एक हद होती है। मेरा बायां हाथ पूरी कुव्वत के साथ घूम गया। चटाक की आवाज के साथ वो भी एड़ियों के बल पर घूमते हुए सुरीली सी चीख मारकर फर्श पर ढेर होगी। ये तमाशा देखकर अजीज अपना दुख फरामोश कर बैठा था और घुटनों से सर उठाए तशवीशज़दा अंदाज में मुझे घूरे जा रहा था। जो ही मैं तेज के आलम में उसकी तरफ पलटा, वो बिलबिलाता हुआ फर्श से उठ खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल बेकसूर। वो पीछे हटते हुए अगला कि कासिम की जिंदगी में भी मुझ पर नजर रखती थी, लेकिन कासिम की वजह से मैं हमेशा इससे दूर रहा। आज इसने खुद ही शराब नोशी की तजवीज पेश की थी। मेरे भरपूर थप्पड़ ने उसकी जुबान बंद कर दी और वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खून थूकने लगा। इसे यहाँ कौन लाया था? मैंने गजमनाक लहजे में सवाल किया। कासिम का एक दोस्त लाया था, बल्कि ये खुद उसके साथ आई थी। उसने मार से बचने के लिए जल्दी से जवाब दिया। नाम क्या है कासिम के उस दोस्त का? मैंने फाड़ खाने वाले लहजे में दरियाफ्त किया। जहूर, राजा जहूर अहमद। उसने गहरे गहरे सांसों के दरमियान बावजूद जवाब दिया। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मैंने गहरा सांस लेते हुए सवाल किया। बस कासिम के हवाले से दोस्ती है, कभी कभार छोटे मोटे काम लेता रहता है जिसका पूरा मुआवजा देता है। टैक्सी के मामले में भी 5,000 का वादा करके गया है। वापस कब आएगा? मैंने पहलू बदलते हुए सवाल किया। आज की रात शायद यहीं बसर करेगा। शहर में वो किसी से खौफ मालूम होता है। टैक्सी के अलावा यहाँ और कितने लोग हैं? कोई भी नहीं, उसने अखलाते हुए जवाब दिया। और एक बार फिर मैंने तेज में आकर उसका जबड़ा सलात किया और उसकी ठोड़ी की खाल बुरी तरह उतर गई। उसने अपने जवाब की तस्दीक करने में ताखीर की तो मैंने दूसरा मुक्का भी रसीद कर दिया और इस बार वो हिल कर रह गया था। ठहरो, बताता हूँ। वो दोनों हाथ उठाकर मुझे रोकते हुए गड़गड़ाया, फिर जल्दी से बोला, यहाँ एक और भी कैदी मौजूद है, लेकिन उसका ज़ाहिर से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन है वो? मैंने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। जहांगीर, वो सहमू लहजे में बोला और मैंने एक मरतबा फिर उसे लातों और मुक्कों पर रख लिया। उसकी हालत उस कदर अबतर हो चुकी थी कि उसने मुझ पर एक बार भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुसलसल मुदाफत ही करता रहा। उसे क्यों उठाया गया था? मैं A2 के लिए भी काम करता हूँ। अपने मुंह से खून साफ करते हुए वो रुक रुक कर बताने लगा। 3 दिन पहले उसी की तरफ से फोन पर हुक्म मिला था कि जहांगीर को उठवा कर बंद कर दो। उसे शुबा है कि पिछले दिनों हमारी 2 खेपें जहांगीर की बेपरवाही की वजह से पकड़ी गई हैं, लेकिन वो इस इल्जाम को कबूल करने से इनकार कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अचानक रक्षी की भराई हुई आवाज उभरी। मैं थक गई हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो। मेरा दिल चाहा कि एक मरतबा फिर उसकी मुरम्मत कर डालूं ताकि उसका नशा हिरन हो जाए, लेकिन मैं खून के घूंट पी कर रह गया था। उस वक्त अजीज मेरे लिए ज्यादा अहम था और वो इस दर्जा पर आ गया था कि मैं उसकी तरफ से जरा भी गफलत बरतता तो वो फौरन ही वहां से भाग निकलता। जहूर को मालूम है कि जहांगीर यहाँ कैद है। मैंने रक्षी को नजरअंदाज करके अजीज पर चिरा जारी रखी। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे लिए जहूर तंजीम से बाहर का आदमी है, हालांकि वही खुद A2 है। मैंने जहरीले लहजे में कहा और अजीज की आंखें हैरत और बेयकीनी के साथ फैलती चली गई। मैंने उसे तोड़ने के लिए फौरी तौर पर एक शोशा छोड़ने का फैसला कर लिया और तुम भी उसकी निगाहों में आ गए हो। एक तरफ वो A2 की पुरस्कार और खुफिया हैसियत में तुमको आकामात देता है और दूसरी तरफ ज़ाहूर के रूप में करीब से तुम्हारी निगरानी कड़ी करता जा रहा है। जिस दिन जरा भी चूक हुई वो बहुत बेरहमी के साथ तुम्हें ज़िबा कर डालेगा। नहीं, वो A2 नहीं हो सकता। वो फ्रीडी से लेकर बेअतबारी के साथ बुड़बड़ाया। वक्त आने पर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, चलो जहांगीर किधर है? पहले उसका नशा जायल करने की कोशिश करो। वो रक्षी की तरफ देखते हुए तशवीशज़दा अंदाज में बोला, अगर ज़ाहूर ही A2 है तो मेरी उस खयानत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी जुबान से अपने लिए एक खतरे का इंकशाफ सुनते ही वो ज़हनी तौर पर मुझसे करीब आ गया था, लेकिन उसके मफाद से कतई नजर मेरे लिए भी यही बेहतर था कि रक्षी उस हालत में किसी झगड़े में मुलव्विस न हो। मैंने शेड का दाखिली दरवाजा अंदर से बुलट करके अजीज की जेबों की तलाशी ले डाली, लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद न हो सका। फिर मैंने उसे रक्षी को सहारा देकर अंदर ले जाने की हिदायत की। आम हालात में शायद वो उस काम को खुशगवार फरीजा समझकर अंजाम देता, लेकिन उस वक्त उसे रक्षी को सहारा देकर फर्श पर लेकर चलना दुश्वार हो गया था और आखिरकार मैं उन दोनों के पीछे राहदारी में हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद अजीज बाएं तरफ एक खुले हुए दरवाजे में घुस गया। अंदर घुसते ही मुझे ठंडक का एहसास हुआ। उसी कमरे में एक दीवार गिर एयर कंडीशनर मौजूद था, जो अब ख्वाबगाह नुमा कमरे की अबतर हालत से जाहिर हो रहा था कि मेरे आने से कबल महज नाव नोश वहीं जमी हुई थी। अजीज ने रक्षी को एक बिस्तर पर डाल दिया। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की 2 बोतलें निकालकर मैं रक्षी के सर पर अंधेरी तो हड़बड़ाकर अंधे की तरह फिजा में हाथ चलाते हुए यूं उठी थी जैसे उसका सांस उकड़ रहा हो। चले आओ, मैंने बेपरवाही से अजीज से कहा। थोड़ी देर में इसके हवास ठिकाने आ जाएंगे। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे को कुंडी चढ़ा दी